السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اندر پارٹ آف فارگٹن سناس. دوستو، ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور اپنی زندگی کے مسائل میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے دین کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے وقت نہیں رہ گیا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زیادہ تر مسلمان تو وہ ہیں جو وقت کی کمی کا یا اپنی زندگی کے مسائل کا بہانہ بنا کر کے فرائض اور واجبات کو بالکل چھوڑ چکے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایسے بھائیوں کو ہدایت دے. لیکن اس کے برخلاف اللہ کا شکر ہے، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی کے مسائل میں کتنے بھی الجھے ہوئے ہوں لیکن وہ فرائض اور واجبات سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور ہر حال میں فرائض اور فرض عبادات کو انجام دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بات کا مکلف کر دیتا کہ تم کو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو بھی ہر حال میں لے کر کے چلنا ہے تو شاید یہ چیز ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجبات کا جو دائرہ بہت ہی محدود رکھا ہے اور اس کو ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے، اور نفلی عبادات کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے اور ہم کو اس کا اختیار دے دیا ہے کہ اگر ہم ان کو انجام دیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر انجام نہ دیں تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو انجام دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کچھ ایسے شارٹ کٹس دے دیے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہم تھوڑا کام کر کے زیادہ ثواب پا سکتے ہیں. چنانچہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی ہی سنت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کام ہر مہینے 3 دن کا کرنا ہے اور ثواب انشاءاللہ زندگی بھر کا ملنا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ میں بلا ناغہ دن بھر روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ، کیا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے مجھ کو بتایا گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو ویسی ہی ہے جیسی آپ کو بتائی گئی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فعلت ذلك حجمت لك العين ونكحت لك النفس لا صام من صام الابد صوم 3 ايام من كل شهر صوم الدهر. کیا ہے عبداللہ، اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے رہو گے اور ایسے ہی بلا ناغہ روزے رکھتے رہو گے تو تمہارا نفس کمزور پڑ جائے گا، تم لاغر بن جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی. لا صام من صام الابد، کہ ایسے شخص کا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے جو زندگی بھر بلا ناغہ روزے ہی رکھتا رہے. اللہ کو ایسے روزہ پسند نہیں ہے. تو لہذا تم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھ لو گے تو تم کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل نے یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی. صوم 3 ایام من کل شہر وصلاۃ الضحیٰ ونوم علی وتر، کہ میں مرتے دم تک ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتا رہوں اور میں چاشت کی نماز بھی مرتے دم تک پڑھتا رہوں، اور میں نفل کو یعنی عشاء کے بعد جو وتر ہوتی ہے میں اس وتر کو مرتے دم تک نہ چھوڑوں. ان 3 باتوں کی میرے خلیل نے مجھ کو وصیت کی. آپ ان 3 دنوں کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کان لا یفطر ایام البیض فی سفر ولا حضر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہے سفر میں ہوتے چاہے حضر میں ہوتے، یعنی چاہے گھر پر ہوتے چاہے سفر میں ہوتے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں کے روزے کو یعنی مہینے کے 3 دن کے روزے کو نہیں چھوڑتے تھے کسی بھی حالت میں. اگر آپ ان 3 دنوں کے روزے کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر کچھ باتیں اور سمجھ لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہینے کے کون سے 3 دن روزوں کے لیے اختیار کیے جائیں گے اور کن 3 دنوں میں روزہ رکھا جائے گا. چنانچہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو یہ روزے رکھے جائیں گے. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ابوذر تم مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھا کرو. اور حدیث کے اندر ایام 20 کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایام 20 کو روزہ رکھتے تھے، یعنی کان لا یفطر ایام البیض فی سفر ولا حضر. تو ایام 20 کا جو لفظ آیا ہوا ہے تو ایام 20 کا اطلاق بھی 13، 14، 15 تاریخ پر ہوتا ہے. تو لہذا بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ مہینے کے 3 دن کے روزے 13، 14، 15 تاریخ کو یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو رکھے جائیں، بہتر یہ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو مہینے کے باقی دنوں میں بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر یہ مذکور ہے کہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہاں ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے. پھر سائل نے یہ سوال کیا کہ مہینے کے کن دنوں میں رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں.
یعنی آپ مہینے کے کن ہی دنوں میں روزہ رکھ لیتے تو کوئی خاص اعتبار نہیں کرتے تھے کہ آپ کن دنوں میں روزہ رکھ رہے ہیں. تو صحیح مسلم کی اس روایت سے اس بات کی گنجائش ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے 13, 14, 15 تاریخ کو یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو روزے نہیں رکھ پا رہا ہے تو وہ باقی دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے, چاہے تو وہ ایک ساتھ 3 دن کے روزے رکھے اور چاہے تو الگ الگ کر کے رکھے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ 13, 14, 15 تاریخ کو رکھے جائیں, کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی, باقاعدہ 13, 14, 15 کا نام لے کر کے کہا تھا کہ تم ان 3 دنوں میں روزے رکھا کرو. لیکن صحیح مسلم کی اس روایت سے اس بات کی گنجائش بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا ہے 13, 14, 15 کو تو باقی دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے. تو یہ چند باتیں آپ نے ذہن میں رکھیے. باقی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.